السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب خذ عقیدتک من الکتاب والسنہ، یعنی اسلامی عقیدے کتاب و سنت کی روشنی میں کا 12واں چیپٹر، جو تقریباً 15 سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے، آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، اس چیپٹر کا عنوان ہے پھیلے ہوئے خطرناک نظریے۔ خرابی صحت کی وجہ سے انشاءاللہ 2-3 سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس چیپٹر کا پہلا سوال ہے، کیا حاکمیت قوم کی ہے اور مال قوم کا ہے؟ کیا حاکمیت قوم کی اور مال قوم کا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ اس سوال کا جواب تحریر فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت الفاظ ہیں، ان کے گھڑنے والے خود اس پر عمل پیرا نہیں، بلکہ قوم کی آراء کے مقابل اپنی کسی بھی رائے کو نہیں بدلتے، بلکہ یہ ایسا نغمہ ہے جسے ایسی قوموں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو اپنی پہلی حکومت سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں۔ اس طرح انہیں دوسری حکومت میں مبتلا کر دیتے ہیں جو پہلی سے زیادہ ظالم و گمراہ ہوتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ انسانی قوموں کی عزت محفوظ رہنی چاہیے، انہیں صحیح آزادی و انصاف ملنا چاہیے، انہیں جانوروں کی مانند ہانکا نہ جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اصل تو یہ ہے کہ حاکمیت صرف اس اللہ کے لیے ہے جس کی وحی کی روشنی میں قوم کی رہنمائی ضروری ہے، اور اس کی حاکمیت اس کی شریعت کے مطابق ہوگی۔ اس کے برعکس اس شخص کا کہنا حاکمیت قوم کے لیے ہے غلط ہے۔ جو قوموں کو اپنی منمانی رہنمائی کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ مادہ مذاہب کو مانتا ہے، شریعت الہیہ کے مخالف بت پرستی پر مبنی اصول کو برتتا ہے، مکر و فریب سے پر نعرے دے کر زبردستی ان پر اپنی بالادستی منواتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح مال اللہ کا ہے، جس کے مصارف رفاہ عامہ کی چیزیں، مسلمانوں کے سرحدوں کی حفاظت، مشرق و مغرب میں ان کے تمام مسائل کا دفاع، دعوت الی اللہ کا فریضہ، بعض مسلمانوں پر ظلم و زیادتی اور افطرا پردازی کرنے والوں کے خاتمے کے لیے، نیز ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر طرح کی وسائل فراہم کرنا ہے۔ ان مذکورہ چیزوں میں جو سب سے زیادہ ضروری ہوگی، اس میں اللہ کے مال کو صرف کیا جائے گا۔ انسانیت زدہ اسے لوٹ نہیں سکتے،
اسے فضول خرچی اور شان و شوکت کے بیجا اظہار میں خرچ نہیں کر سکتے۔ فسق و فجور، اخلاق سے گرے قلبوں کی بات ہی دوسری ہے۔ یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ مال قوم کا ہے۔ اس لیے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو قوم کے لوگ اپنی حکومت کی حفاظت، جاسوسی اور لوگوں کے ذہن و ضمیر خریدنے وغیرہ پر بہت سارا مال برباد کریں گے۔ دوسری کی کتاب الاجوبہ المفیدہ سے منقول۔ دوسرا سوال اس چیپٹر کا یہ ہے کہ کمیونزم کن بنیادوں پر قائم ہے؟ مصنف رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ کمیونزم کی بہت ساری بنیادیں ہیں۔ مثلا نمبر 1، اللہ کا تمام ادیان، رسل اور ان کی رسالتوں کا انکار ان کا نعرہ ہے۔ کوئی معبود نہیں، زندگی کا وجود مادے سے ہے۔ نمبر 2، تمام فضائل اور اخلاقی قدروں کا صفایا۔ نمبر 3، مالداروں اور غریبوں کے مابین کین و دشمنی پیدا کرنا۔ نمبر 4، اپنے لیڈروں کو چھوڑ کر دوسروں کی انفرادی ملکیت کا خاتمہ، اور یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ اسلام کے خاتمے کے لیے کمیونزم کے کیا وسائل ہیں؟ مصنف رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ بہت سے وسائل ہیں۔ مثلا نمبر 1، یہ کہ کمیونزم کا مبلغ دین اسلامی اور اس کے متعلق پیدا کردہ شکوک و شبہات سے واقف ہو۔ جس معاشرے میں کمیونزم کی تبلیغ کر رہا ہو اس کے عادات و اطوار سے آگاہ ہو۔ نمبر 2، مسلمان عورتوں کے مابین اس ہلاکت آفری مذہب کی تبلیغ کے لیے عورتوں کا استعمال، اس لیے کہ اسلامی معاشرے میں غیر مرد عورتوں سے نہیں مل سکتے۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلام کے خاتمے کے لیے کمیونزم کے وسائل میں سے تیسرا وسیلہ وہ یہ ہے کہ اس مذہب کی تبلیغ کے لیے معمر لوگوں کا استعمال، اس لیے کہ وہ اپنے معاشروں میں لوگوں کے نزدیک قابل احترام ہوتے ہیں۔ نمبر 4، کمیونزم کی تبلیغ کے لیے ڈاکٹروں کا استعمال، اس لیے کہ وہ بیمار کی عاجزی اور کمزوری اور دوا کی ضرورت سے غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 5، حکومت پر قبضہ کر کے قوموں سے لڑنا اور وہاں سے کمیونزم کا پرچار کرنا۔ تو یہ اس چیپٹر کے چند سوالات اور ان کے جوابات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے خطرناک نظریے جو روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں ان سے محفوظ رکھے، ہمیں مذہب اسلام جیسی نعمت کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موحد بنائے، متبع سنت بنائے، شرک بدعت و خرافات سے بچائے، نیک اور بھلے کام کرنے کی توفیق بخشے، ہر طرح کے غلط کاموں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔